بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دور قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتی ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اسے کہے کہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنے اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ قاضی نے بڑھیا کو خاموش کرایا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھوپھی ہے، میری والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئی تھی، تو اس نے میری تربیت کی اور اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے میری شادی ایک زرگر سنار سے کر دی۔ وہ سنار اور میں گویا دونوں پول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اور روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹ آتا۔ میری پھوپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگار کیا۔ میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا، تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی یعنی تیرا کام معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ تو پھوپھی نے کہا میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس زرگر کے ساتھ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ بھی اس طرح رہنے لگا، صبح جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے اسے کہا پھوپھی جان، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھوپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ بھتیجی کہاں ہے، تو پھوپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے خوب بناؤ سنگار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میرے کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لو تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں، لیکن پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے میرے سپرد کر دیا تو میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ چنانچہ پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے پاس 6000 درہم بھی تھی۔ کچھ عرصے وہ میرے ساتھ رہا اور بیمار ہو کر مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگار کیا۔ پھر اس کے سامنے آئی، اس نے مجھ سے کہا اے فلانی، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور جب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھوپھی کی بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو اس نے اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا، تو میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، میں نے جو اس کے ساتھ ایسا ایک ہی بار کیا تھا، جبکہ اس نے دوبارہ کیا ہے۔ پھر قاضی عمر بن ابی لیلہ نے کہا ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، چل اپنے گھر جا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، سچ ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے،
لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے ہمیشہ پرہیز کرے اور اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔